جا رہے ہیں ان کے جواب میں کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ دے دیتا ہوں، اور آخر پہ 2-3 اور پیٹرولیم سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ان پہ بھی میں چند جملے کہوں گا، اور پھر جو آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی حکومت میں جب ایل این جی انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں، تو ایل این جی کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت گیس کی بجائے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرا گیس کی قیمت کا تعین کرتا ہے تو وہ ایل این جی کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایل این جی لے کے آتے ہیں جو لوکل گیس سے، مقامی گیس سے مہنگی ہے، تو جب تک ہم اس ایل این جی کی قیمت وصول نہ کر پائیں اور ایسے خریدار جو وہ پوری قیمت دینے کو تیار ہوں، ہم وہ ایل این جی بیچ نہیں سکتے ان کو۔ مثلا آج ایل این جی کی قیمت تقریباً 1100-1150 روپے پر ملین بی ٹی بنتی ہیں، لیکن یہی اگر مقامی گیس ہو تو اس کی اوسط قیمت تقریباً اس سے آدھی ہے۔ یہ جو پچھلی حکومت نے بات کی، یہ جو ایک قانون بنایا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن اس کا ایک اسپیسیفک مطلب ہے جو ہمارے اینکر صاحبان اور خاص طور پہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جی ایل این جی کو گاجر مولی ہے، میں کل جا کے بازار سے لے آؤں، پرسوں میں کسی کو بیچ دوں گا۔ جو خریدار دگنی قیمت دینے کو تیار ہے میں اسی کو بیچ سکتا ہوں نا۔ میں اگر ایل این جی فالتو لے آؤں اور لوگ وہ قیمت دینے کو تیار نہ ہوں تو میں اس ایل این جی کو ہوا میں چھوڑوں۔ ایک شپ ایل این جی کی $25 ملین کی ہے۔ اگر میرے پاس کنفرمڈ آرڈر نہیں ہے ان لوگوں کے جو ایل این جی خریدنے کو تیار ہیں اور اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں، تو میں ایل این جی لا کے کروں گا کیا اس کا؟ پہلی بات تو یہ جو ایک قانون بنایا پچھلی حکومت نے، اس کی آپ امپلیکیشن سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی حکومت نے 800 ملین کیوبک فیٹ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کوئی ایل این جی آج خریدنی ہے تو جب تک میں پہلے وہ 800 بیچ نہیں لوں گا، میں اگر کوئی اور خریدتا ہوں جو اس 800 سے اوپر ہے تو میں پھر اس مخمسے میں ہوں کہ میں اس فالتو ایل این جی کا کیا کروں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان 27 مہینوں میں ستمبر 2018 سے لے کے اس مہینے کے آخر تک، نومبر 2020 کے آخر تک 35 کارگو ہم نے اسپاٹ کے منگوائے ٹوٹل۔ لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 27 مہینوں میں 9 مہینے ایسے تھے کہ جہاں ہماری ٹوٹل سیل ایل این جی کی 800 یا 800 سے تھوڑا کم تھی۔ اگر میں فالتو ایل این جی لے آؤں تو میں ان 1/3 مہینوں میں کیا کروں اس ایل این جی کا؟ میں اس کو ہوا میں چھوڑوں، 1100 کی منگوا کے 150 روپے پہ بیچوں؟ میں کیا کروں اس کا؟ سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ قانوناً میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا پریویس گورنمنٹ نے ان 2 چیزوں کے بعد۔ اب ان دونوں کو آپ تناظر میں رکھیں، اور پھر ایک سوال کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے نئے کانٹریکٹ کیوں نہیں سائن کیے؟ قیمتیں تو بہت گر گئی تھی۔ آپ پریویس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگی ایل این جی لے آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا۔ یہ 35 کارگو جو ستمبر 2018 سے لے کے نومبر 2020 تک، اس مہینے کے آخر تک 35 کارگو جو ہم سپاٹ پہ لائے، ان کی اوسط کاسٹ جو ہے وہ 10.4% آف برنٹ ہے۔ 10.4%۔ اب آپ اس کو خود کمپیئر کر لیں کہ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے تحت ہم خرید رہے ہیں، قطر کا کانٹریکٹ ہے 13.37%۔ آپ اسے کمپیئر کر لیں۔ یہ فیکٹس ہیں
تیز بولنے سے یا ڈھیر سارے نمبر جلدی سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. کنفیوژن تو کریٹ ہو سکتی ہے, نیریٹو بھی شاید بلڈ ہو جائے اور کچھ لوگ شاید اس پہ یقین بھی کرنا شروع کر دیں, لیکن جو فیکٹس ہیں, جو حقیقت ہے, وہ نہیں بدلتی. یہ حقیقت ہے. پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ نے دسمبر میں تو بہت مہنگے کارگو لے لیے. چلیں دسمبر کے جو بھی شروع نہیں ہوا, دسمبر کے کارگو بھی ہم اس اوسط میں شامل کر لیتے ہیں. تو میں اگر اگلے مہینے کے بھی شامل کر لوں تو نمبر 11.3% آ جاتا ہے. میں پھر بھی 20% سستا ہوں ان کانٹریکٹ سے. میں آپ میرے خیال ہے تھوڑی دیر کیا صاحب ابھی آئے ہیں, یہ میں شروع میں تمہید بتا چکا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. سو بعد میں آپ سے میں بات کر لوں گا. جی نہیں وہ بات نہیں وہ بات نہیں وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ نہیں خلیق میری بات سنیں. میں نے شاہ زیب کا نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا کہ کچھ سوال بار بار میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی تھیمز ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا. میں نے یہ سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, بھائی نے شاہ زیب کا نام لے لیا, لیکن مجھے 10 منٹ دے دیں, یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر دوں, اس کے بعد جو جس کا سوال ہوگا میں اسے خوشی سے جواب دوں گا. ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ سوال چلے اگر ایک اینکر نے نہیں اٹھائے, پبلک نے کسی کو سنا ہے, پبلک بھی اٹھاتی ہے, اس لیے میں ان چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. پھر ایک سوال بہت کامنلی اٹھایا جاتا ہے کہ جی گرمیوں میں جب اتنی سستی تھی ایل این جی تو آپ نے ڈھیر ساری کیوں نہیں خرید لی, اور یہ ایک بڑا کامن تھیم ہے. تو اس پہ ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں جب قیمت 10% آف برنٹ چل رہی تھی تو ہمیں دسمبر کی بھی خرید لینی چاہیے تھی اور وہ ہمیں 10% آف برنٹ پہ مل جاتی, تو یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچنے والے احمق ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے, یا ہم اتنے ناسمجھ ہیں. آپ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, ٹرینڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے کچھ مہینوں میں قیمت کم ہوتی ہے, کچھ مہینوں میں قیمت زیادہ ہوتی ہے. دیٹ از دا نیچرل فینامنا. سو یہ کہنا کہ جی اس مہینے میں ایک مہینہ اٹھا لیں اور اس میں اتنے کی کیوں خریدی گئی, یہ مناسب نہیں ہے. اٹ مسز دا انٹائر کانٹیکسٹ. اچھا جی, اس کے بعد 2-3 اور باتیں میں کہہ دوں جو اگین بار بار آتی ہیں کہ جی حکومت نے, پچھلی حکومت نے تو 2 ٹرمینل لگا دیے, فوراً لگا دیے. اس حکومت نے ابھی تک کوئی ٹرمینل نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو 2 ٹرمینلز لگے ان کی 100% کیپیسٹی گورنمنٹ نے گارنٹی کی ہوئی ہے, اور روزانہ کے تقریباً $500,000 روزانہ کا انہیں کیپیسٹی میں فکس پیمنٹ دینی پڑتی ہے, چاہے وہ چلیں یا نہ چلیں. اس کا مطلب ہے کہ سال کے تقریباً $170 ملین دینے پڑتے ہیں, وہ جتنا بھی چلیں. اور میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ پچھلے 27 مہینے میں 9 مہینے ایسے تھے کہ جن میں ہم 800 یا 800 سے کم پہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرمینل فل نہیں چلتے سارا سال. سو اگر ٹرمینل فل نہیں چلتے سارا سال, کچھ مہینوں میں چلتے ہیں کچھ میں نہیں چلتے, اور میں یہ کروں کہ جی گورنمنٹ اور 2-3 ٹرمینل لگا دے اور اسی موڈ میں لگائے جیسے پریویسلی لگائے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور برڈن کر دیں, فائنینشیل آبلیگیشنز حکومت پہ ڈال دیں. سو اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے کہا جی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹرمینل لگانا چاہتا ہے لگائے, گورنمنٹ اس کو کوئی پرچیز کمٹمنٹ نہیں دے گی, گورنمنٹ اس کو ٹرانسمیشن کیپیسٹی دے گی پائپ میں, وہ خود اپنی ایل این جی لائے خود بیچے. اس موڈ پہ 2 کمپنیاں بالکل اسٹیج پہ پہنچ چکی ہیں. ایک کمپنی ابھی میں اس میٹنگ میں آنے سے پہلے مجھ سے مل کے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں ہم کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں, اور دوسری اس کے چند مہینے بعد شروع کر دے گی. سو اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ٹرمینل اور لگوانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ایز گورنمنٹ یہ رسک نہیں لیں گے کہ $500,000 اے ڈے ہم پے کرتے رہیں اور ٹرمینل کتنا یوز ہوتا ہے اس کا رسک بھی ہم اٹھائیں. یہ مارکیٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کا رسک خود اٹھانا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال یہ آیا جی کراچی, اور یہ بھی کامن سوال ہے کہ کراچی الیکٹرک کو گرمیوں میں تیل نہیں ملا یا اس کو ایل این جی دے دی گئی,
یہ کیوں ہوا؟ اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی الیکٹرک کا کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، اس حکومت سے پہلے کا چل رہا ہے، کہ ان کے بجلی کے کانٹریکٹ بھی اور ان کے گیس کے کانٹریکٹ بھی بہت عرصے سے ایکسپائر ہوئے ہیں، اور ہم کراچی کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے سٹیزن بھی پاکستانی سٹیزنز ہیں کہ جتنی سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ جب گرمیوں میں ان کے پاس فیول کی شارٹیج آئی، ہم نے ان کو ایل این جی بھی دی، حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ ایل این جی کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی ان کو تیل نہیں لانے دیا گیا۔ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کو تیل دینے کی، وہ کسی کے تھرو بھی تیل خرید سکتے ہیں، کسی سے تیل لے سکتے ہیں۔ حکومت سے انہوں نے کبھی بھی تیل نہیں لیا۔ وہ تیل عموماً پی ایس او سے لیتے ہیں یا اور لوگوں سے بھی لیتے رہے ہیں۔ پی ایس او کبھی امپورٹ کرتا ہے، کبھی لوکل ریفائنری سے لیتا ہے۔ اوگرا کے 2016 کے رولز میں سیکشن 35G کے مطابق جب تک تمام لوکل فیول بک نہ جائے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ ریفائنریز کے پاس جتنا تیل تھا وہ پرووائڈ کیا گیا، اور اس کے اوپر جتنا چاہیے تھا وہ پی ایس او کو کہا گیا، انہوں نے امپورٹ کیا۔ لیکن یہ ارینجمنٹ پی ایس او اور کراچی الیکٹرک کا ہے، اس میں حکومت اس اگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ چیز جو میں اگین یہ بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ بات کر دوں، وہ یہ کہ جی فیول آئل پہ آر ایف او پہ جنریشن کیوں کی گئی اس سال؟ چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ 2 سال پہلے بجلی کی ٹوٹل جنریشن کا 21% آر ایف او پہ تھا۔ اس سال 11 مہینے ہو گئے ہیں، ٹوٹل جنریشن کا 3.9% فرنس آئل پہ۔ اب یہ پوچھنا تو آپ کا حق ہے کہ جی یہ 3.9% کیوں ہے، آیا یہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ بھول جانا کہ 21% سے اس کو 3.9% پہ لایا گیا ہے، یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو ریڈیوس کر کے اس لیول پہ لے آیا گیا ہے کہ اب یہ ایمرجنسی ٹائمز پہ صرف استعمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمیوں میں پیک ٹائم پہ آپ کے تمام گیس کے پلانٹس چل رہے ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ جنریشن فرنس آئل پہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے گرمیوں میں جب ساری کیپیسٹی کو چلانا ہوتا ہے۔ یہ موٹے موٹے 7-8 سوال تھے جو مختلف میڈیا ہاؤسز اور پروگرامز اور پرنٹ میڈیا میں بھی چلتے رہے پچھلے چند ہفتوں میں، تو میں نے سوچا میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں۔ 2 میں اور باتیں کہوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم ایل این جی لاتے ہیں تو ایل این جی لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تمام سیکٹرز کی ڈیمانڈ کو ایڈ کرتے ہیں، جس میں پاور ہے، سی این جی ہے، فرٹیلائزر ہے، انڈسٹری ہے، اور اس کو پہلے وہ جو 800 کے کانٹریکٹس پریویس حکومت سائن کر گئی ہوئی ہے اس کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کچھ لانے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور جب ہو تو اس کے اسپاٹ ٹینڈرز کرتے ہیں۔ آیا ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس اور کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اس وقت مارکیٹ سافٹ ہے اور اگلے 1-1.5 سال سافٹ رہے گی۔ کووڈ کا معاملہ ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ تو سپاٹ اور لانگ ٹرم دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ سپاٹ جو ہے وہ سمر میں سستا ہوتا ہے، سردیوں میں مہنگا ہوتا ہے، لانگ ٹرم 1 نمبر مل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آ جائے کہ جی 800 سے زیادہ ہمیں چاہیے، ہر مہینے چاہیے، 900 چاہیے، 1000 چاہیے، 1100 چاہیے، تو ہم اور کانٹریکٹس بھی کر لیں گے۔ لیکن جب تک ہمیں یہ تسلی نہ ہو کہ ہم اپنی تمام ایل این جی جو منگوا رہے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اور خریدار اس کی پوری قیمت دینے کو تیار ہے، یہ تمام فائنینشیل اصولوں کے خلاف ہوگا کہ ہم منگوائی جائیں چاہے اس کی پوری قیمت ریکور ہو سکے یا نہ ریکور ہو سکے۔ یہ تو ہو گئی ایل این جی کی بات۔ میں صرف 2 کوئکلی اور باتیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پچھلے ہفتے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا رشینز کے ساتھ ایم او یو ریوائز کر کے ہم نے سائن کیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے کے لیے۔ ہم نے اس پائپ لائن کا سائز بھی بڑھا دیا ہے، اب یہ 1.6 BCF کیری کرے گا، اس کا ڈایا بھی بڑھا دیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ فروری مارچ میں اس پہ ہم فزیکلی گراؤنڈ پہ کام شروع کر دیں گے۔ اس پہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے کیبنٹ میں ایک سبجیکٹ آیا تھا
جس کا ٹائٹل تو تھا انبنڈلنگ آف گیس کمپنیز. میں اس کو ذرا ریکاسٹ کر دوں کہ اس پہ پہلی بات تو یہ کہ کیبنٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیبنٹ نے پیٹرولیم ڈویژن کو کہا کہ ایک پائپ لائنز کا ایک کمپلیٹ ریفارم پروگرام لے کے آئیں. اس میں انبنڈلنگ، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو سیپریٹ کرنا، سیلز کو سیپریٹ کرنا وہ ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. اس میں ٹیکنالوجی انٹرونشن، یو ایف جی کو کنٹرول کرنا، نیٹ ورک کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے، پرانے پائپس کو ریپلیس کرنا، میٹروں کو اسمارٹ پہ لے کے جانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لیے اگلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پائپ لائن سیکٹر میں ہم میجر ریفارمز لا رہے ہیں. اور جو کیبنٹ کو بریف کیا گیا اس کا ٹائٹل انبنڈلنگ ہی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک اوور آل ریفارم پروگرام ہے. اور کیبنٹ نے یہی ہدایت دی ہے پیٹرولیم ڈویژن کو کہ ایک ہولسٹک ریفارم پروگرام اب لے کے آئیں اور اس کے بعد اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. سو آئی اسٹاپ ہیئر. جو بھی آپ سب لوگوں کے سوال ہیں ہیپی ٹو آنسر. سر اسی حال میں عمر ایوب صاحب کے ساتھ یقیناً آپ بھی موجود تھے جب سرکولر ریٹ کے صفر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا دسمبر 2020 تک. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اور یقیناً لگ تو یہی رہے گا کہ دعویٰ تو پہلے سے ہی کرنے آ چکے کہ نہیں بلا سکتا. تو اب آگے کیا پلان ہے حکومت کا اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سرکولر ریٹ کتنا ہو چکا ہے اور پلانس کیا ہیں سر؟ دیکھیں میں اس پہ ایک جنرل جواب تو دے دوں گا، لیکن چونکہ میں پاور سیکٹر کو دیکھتا نہیں ہوں، اسپیسیفک جواب عمر صاحب ہی دے سکتے ہیں. جنرل جواب یہ ہے کہ یہ سال تقریباً 1 سال سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، اور اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری بھی ہوا تھا، ورلڈ بینک کے ساتھ پلان اگری بھی ہوا تھا، اس کے تحت جنوری سے ٹیرف انکریز ہونا تھا. جنوری میں انفلیشن ہائی چل رہی تھی، 2 مہینے بعد کووڈ آ گیا، تو پرائم منسٹر نے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹیرف انکریز نہیں کرنا. یہ جو ٹیرف انکریز نہیں کیا گیا، جس میں ایف پی اے تو پچھلے دسمبر سے کیا گیا اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس جنوری سے نہیں کی گئی، ان کی ویلیو تقریباً 270 ارب روپے تھی. سو یہ بالکل درست ہے کہ سرکولر ڈیٹ زیرو نہیں ہوگا اگلے مہینے، لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری عام شہری ہے پاکستان کا، کہ جو ریٹ انکریز ہونا تھا سرکولر ڈیٹ کو زیرو پہ لانے کے لیے، اس میں انفلیشن کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے جو ریلیف دیا گیا، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان ریٹس کو پوسٹ پون کیا جائے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ مختصر جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ ریٹ انکریز کو سائڈ پہ رکھتے تو جو ڈسکو ان ایفیشنسی ہے، سسٹم ان ایفیشنسی، اس کا نمبر اس وقت تقریباً 9 سے 14 بلین ہر مہینے کا بن رہا ہے. سو اگر وہ ریٹ انکریز پاس آن کر دیا جائے جو انکر ہو رہا ہے، تو پھر جو رننگ ریٹ ہے ہر مہینے سرکولر ڈیٹ کا، وہ 9 سے 14 بلین پر مہینے کے قریب ہے. لیکن یہ مشکل فیصلہ ہے کہ ریٹ انکریز ان حالات میں کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر پرائم منسٹر طے کرتے ہیں کہ نہیں ریٹ انکریز نہیں کرنا، تو یہ نمبر نیچرلی اس سے بڑھ جائے گا. دیکھیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے، وہ خلیق کیانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے ماضی میں، کہ جو معاہدے ہم نے کیے، مہنگے معاہدے کیے، اس کے گرداب سے ہم باہر نہیں نکل پائے، کیونکہ یہ ایک ساورن ایگریمنٹس تھے. اس کو یک طرفہ طور پہ نہ تو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. گو کہ ہماری حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے اور جتنے بھی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، جس سے کہ کچھ اس میں چینجز لائی جا سکتی ہیں، لیکن باہمی ایگریمنٹ کے ساتھ یہ ون سائیڈڈ ہو نہیں سکتا. دوسری طرف جب معاہدے غلط کیے گئے تو اگر تو جو ٹیرف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اگر وہ ٹائم پہ ہو جاتی اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پہ ہو جاتی تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اتنا ہائی نہ ہوتا. یہ ایک کسی بھی سیاسی حکومت کو اور پھر خاص طور پہ ماضی کی حکومتوں میں
اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل کاسٹ نہ دینے کے لیے وہ ٹیرف کا جو انکریز ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی مخمصے میں ہم بھی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو قیمت آپ کی بجلی بننے کی ہے, جو ڈسٹریبیوشن جب فائنل چلی جاتی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے, جو ریکوریز ہیں, ان ساروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ آپ کو جو ہے تو قیمت اس کو بڑھانی پڑے گی. اب اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک سرج آتی ہے, ایک پوری انفلیشن, بیکاز بجلی کی قیمت, بجلی جو ہے تو کافی چیزوں میں ہمارے کام آتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے جو کہ ہم نے وراثت میں لیا, اور ہماری ابھی پوری کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے لائن لاسز کو کم کر سکیں, ہم کس طرح سے ڈسکوز کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں. فیول انرجی جو مکس تھا اس کا انہوں نے آلریڈی بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے ہم نے 23% سے ہم اس کو 3% پہ لے آئے جو فرنس آئل کی تھی. تو جو جس طریقے سے جو رینیوبل انرجی ہے اس کو جس طریقے سے ماضی کیوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بیکاز میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہے اس سیکٹر میں, ریسرچ میں, مطلب ہے میرا انرجی اس سے کسی سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو میں نے خود ایز اے پارلیمنٹیرین جو اس کمیٹی کا میں نے سربراہ تھا, اس میں مجھے یہی اندازہ ہوا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں کسی بھی وجہ سے رینیوبل انرجی کو بہت ہی نہ صرف اس کو ایک سائیڈ لائن کیا گیا بلکہ سارے روڑے اٹکائے گئے رینیوبل انرجی کو انٹروڈیوس کرنے میں, جس کی وجہ سے چاہے وہ بلوچستان کے آپ کے ٹیوب ویلز کا ایشو ہو یا اور جتنی بھی اہم ایک وہ ہیں حصے ہیں اس کے انرجی کے جس میں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ وہ کمپائل ہو رہا ہے, تو اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. تو اس میں بڑی اسٹرکچرل چینجز چاہیے, اس میں ڈسٹریبیوشن پہ کام نہیں کیا گیا, اس میں ٹرانسمیشن پہ کام نہیں کیا گیا, صرف جنریشن پہ فوکس کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوور سپلائی ہے ابھی, لیکن اس کو جو تقسیم کاری ہے, جو اس کو ٹرانسمیشن کرنی ہے, اس کی جو ترسیل ہے, وہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ اس بجلی کی بھی کرنی کریں. اور حکومت نے جو ابھی جو پیکیجز دیے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کہ ہم وہ جو سرپلس بجلی ہے جو کہ ونٹرز میں, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو ونٹر اور سمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ایکسٹریم سے جاتی ہے, 25-26 ہزار میگا واٹ سے لے کر اور 5-5.5 تک نیچے تک ونٹرز میں جاتی ہے. تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ یہ ایک پیکیج بھی دی ہے کہ جس میں کہ ہم کو ہماری کوشش ہے کہ ونٹرز میں بھی ہم انسینٹیوز دیں جس سے کہ بجلی کی سیل بڑھ سکے. یہ بتائیے گا کہ یہ شادی خاندان کے پروگرام کی ہی زیادہ بات ہو رہی ہے, اس میں پی ایس او نہیں جی ہم نے بات نہیں کی ہے. اچھا نہیں بات کی, لیکن پی ایس او کے لیٹرز بھی دکھائے ایم ڈی کے کہ پی ایس او نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ فرنس آئل کی ہمیں امپورٹ کی اجازت دی جائے کہ الیکٹرک ہم سے فرنس آئل مانگ رہا ہے کیونکہ پی ایم کے ڈائریکٹیوز ہیں کہ فرنس آئل کو امپورٹ نہ کیا جائے. اس میں وہ لیٹرز کو انہوں نے 2-3 لیٹرز انہوں نے پی ایس او کے حوالے سے ریکویسٹ کے لیٹرز بھی اس میں مینشن کیے تھے. ایک چیز تو آپ یہ بتا دیں, دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3% کا جو ہے آپ فرنس آئل کی جو ہے کنٹریبیوشن لے گئی ہے آئل کی اپنا الیکٹرسٹی پاور جنریشن میں, لیکن سر دوسرے ہینڈ پہ الیکٹرسٹی کے چارجز بڑھے چلے جا رہے ہیں. ابھی کل نیپرا کے چیئرمین نے جو ہے اچھا خاصا جو ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو گریڈ کیا اور وہ 86 پیسے کا جو ہے وہ موقع کر گیا ہے انکریز, کوارٹرلی انکریز جو ہے. اور آخر میں اکاؤنٹ وہ جو ہے ان اکاؤنٹڈ گیس فورڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اوگرا اور جو کہ گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا, اس پہ آپ کیا ڈیسیجن پی ایس او کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کراچی الیکٹرک کسی سے بھی تیل لے سکتی ہے, اور اوگرا کے رولز 2016 میں جو بنے ان میں سیکشن 35G میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک لوکل ریفائنریز کا تمام پروڈکٹ نہ بک جائے آپ امپورٹ نہیں کریں گے. سر یہی انہوں نے کہا, اس میں یہ مینشن ہوا ہے. سو سوال یہ آیا نا کہ جب پی ایس او نے کہا کہ میں نے امپورٹ کرنا ہے تو ان کو یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کو لوکل ریفائنری سے جو پروڈکٹ مل رہا ہے وہ سارا آپ اٹھا رہے ہیں, اور اگر اس اٹھانے کے بعد بھی آپ کو
شارٹیج آ رہی ہے تو آپ امپورٹ کر لیں، لیکن پہلے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے لوکل اٹھا لیا یا نہیں سارا. سو یہ ایک نارمل طریقہ کار ہے کہ ایک چٹھی آتی ہے کہ اچھا جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کمپلائنس میں ہیں جو قوانین ہیں، اور اس کے بعد ان کو اجازت دے بھی دی گئی. سو اس کو سینسیشنلائز کرنا، 2 چٹھیاں دکھا دینا، میں بھی 10 چٹھیاں دکھا دیتا ہوں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جب نظر آیا کہ لوکل ریفائنریز کووڈ کی وجہ سے پوری کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی تھی، جو مارچ آنورڈ ان کی پروڈکشن آلموسٹ آدھی پہ آ چکی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جو فرنس آئل وہ نارملی پروڈیوس کرتی ہیں اتنا نہیں پروڈیوس کر رہی تھی، تو اتنا ڈیفیسٹ جو امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ آ گیا. اب جو آپ کا آخری سوال ہے یو ایف جی کا، یہ 86 پیسے پہ شبلی بھائی جواب دے دیں گے، مجھے اس پہ ڈیٹیل نہیں معلوم. یو ایف جی پہ اوگرا نے ایک آرڈر نکالا کہ جی ایل این جی پہ جو یو ایف جی دی جا رہی ہے وہ بھی وہی ہوگی جو سسٹم پہ دی جا رہی ہے، سسٹم گیس پہ جو 6.3% ہے. اب اس میں ایک قانونی لکونہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ کہ چونکہ پریویس گورنمنٹ نے، جیسے بالکل شروع پہ میں نے کہا، ایل این جی کو گیس ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا قانونی، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، تو ایکچولی اوگرا خود سے اس کی یو ایف جی طے کر دے، اس میں ایک قانونی پرابلم ہے. سو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے پریویس گورنمنٹ نے خود ہی ایک کیبنٹ ڈیسیشن کی کہ ایل این جی پہ جو یو ایف جی دی جائے گی وہ کیبنٹ کی پالیسی ڈائریکشن کے تحت دی جائے گی، جو انہوں نے 11% دی. یہ پریویس گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے، وہی چلی آ رہی تھی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایل این جی کو پہلے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت گیس ڈکلیئر کیا جائے، اور جب گیس ڈکلیئر کر دیا جائے تو جیسے 6.3% آپ لوکل گیس پہ دے رہے ہیں اس پہ بھی دے دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن وہ قانونی طور پہ تو گیس ہے ہی نہیں ابھی تک، لیکن اوگرا نے اس کو 6.3% کر دیا. لانگر ٹرم جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ گیس کو گیس کے طور پہ ٹریٹ ہونا چاہیے اور یو ایف جی کو یو ایف جی، دونوں میں ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ قانونی پروسیس کے تھرو ہونا چاہیے تھا، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ رکھنا ہے اور ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سر، آپ نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے سینکر پہ، نام تو نہیں لیا، اور آپ نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ ڈیٹا کو رکھ کے یہ کسی کے اعلیٰ کار بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2008, 9, 10 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایل این جی امپورٹ ہو رہی تھی، $4 سے $6 پہ لانگ ٹرم میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اور اسی طرح میڈیا میں رپورٹ آئی اور افتخار چودھری نے اس کو نوٹس کیا اور وہ کیس چلتا رہا. پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوئی 6-7 سال وہ ایل این جی منگانے کی. تو آپ اس پہ کلیئر کٹ کیوں بتانے چاہیں گے کہ کس کے اعلیٰ کار یہ بنے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا سر، 15-20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال سردیوں میں شروع ہونے سے پہلے حکومت ایک پلان لے کے آتی تھی، کم از کم لوگوں کو مطمئن کیا جاتا تھا کہ اتنی گیس ہوگی، اتنی دیں گے. آج 1 ہفتے سے سینٹرل پنجاب، پورا پنڈی، کے پی کے میں گیس نہیں ہے بالکل بھی، اور حکومت کو بالکل پرواہ نہیں ہے پبلک کی. یہ میں کلیئر بتا رہا ہوں، کوئی پلان لے کے نہیں آئی حکومت، نہ کچھ بتایا گیا. دوسرا، جو سوئی ناردن گیس ہے وہ 250 ارب روپے کا انہوں نے انکریز مانگا ہے، جس میں 215-20 ارب کو پرانے بھی مانگے. تو اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے؟ میں ریورس سے شروع کرتا ہوں. جو پریویس گورنمنٹ نے تقریباً 5 سال لوکل گیس کی پرائس کو فریز رکھا، اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ دونوں کمپنیوں کا ملا کے 192 ارب روپے کریٹ ہو گیا. اب اس 192 ارب کو ہماری کوشش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگلے 4-5 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کمپنیاں ریکور کریں. سو جو انہوں نے انکریز مانگا ہے 250 کا تو نہیں مانگا، میرے خیال ہے 108 روپے یا 110 روپے کا مانگا. اس میں پرانا انہوں نے پورا شامل کیا ہوا ہے، جو ہم اتفاق نہیں کرتے، اور وہ پورا شامل نہیں ہوگا. وہ کتنا انکریز ہے جب اوگرا اپنا پروسیس مکمل کر لے گا تو قانون کے مطابق وہ ہمیں ایڈوائس بھیجیں گے، اور ہمارے پاس 40 دن ہوتے ہیں کہ ہم اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں ہر سال تھوڑی سی پرائر ریکوری تو چاہیں گے، لیکن ساری کی ساری اکٹھی 1 سال میں نہیں. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، پچھلے سال بھی یہ نہیں کیا تھا ہم نے.
اب آپ کا دوسرا سوال کہ جی سینٹرل پنجاب میں اس وقت گیس نہیں ہے اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، اور ہم نے کوئی پلان نہیں دیا ہوا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے اگر آپ لوگوں کو اس پہ انفارمیشن نہیں مل سکی. میں اس کو خود ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم ٹرمینلز کو LNG ٹرمینلز کو پوری کیپیسٹی پہ چلا رہے ہیں، دسمبر میں بھی پوری پہ چلائیں گے. اور وہ جو فیمس 17 کلومیٹر کی لائن میں بار بار اسی ہال میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس پہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے کام کرنے کی تو اجازت مل گئی ہوئی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کی کیبنٹ کی اپروول ابھی بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ وہ ہم 15 اور 20 دسمبر کے درمیان اس لائن کو فزیکلی مکمل کر لیں گے. جب وہ ہم مکمل کر لیں گے تو جنوری میں ہم 1200 کی بجائے بھی ہم 1300 ملین کیوبک فیٹ گیس LNG کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اس جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7.5% اینول ڈکلائن پہ چل رہی ہے. ہم کل کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں ویک بائی ویک اگلے 2 مہینے کا پلان پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے کہ پریشر کے ایشوز تو آئیں گے جو ہمیشہ آتے ہیں سردیوں میں، لیکن کوئی میجر اکراس دا بورڈ شارٹیج انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ نہیں ہو پائے. دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ سردیوں میں جب آپ لانگ لائنز کے ٹیل اینڈز پہ ہوں تو پریشر ڈراپس آتے ہیں. اس میں یہ فزیکل فنامنا ہے، اس کو بالکل اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک تیسرا بھی سوال آپ نے پوچھا. کس کے علاقات بنے ہوئے آپ نے کہا علاقات بنے ہوئے؟ دیکھیں میں نے پہلی بات تو یہ کہ میں نے نام نہیں لیا. میں نے یہ کہا کہ جب سلیکٹڈ ڈیٹا لے کے ایک نیریٹو بنایا جائے تو وہ نیریٹو آبجیکٹو نہیں ہوتا. اب جب ڈیٹا سارا موجود ہے، ٹیبل پہ ہے، لیکن آپ اس کو سلیکٹڈ پک کر کے ایک سٹوری بنانے کی کوشش کریں تو اس کا ایک ہی جواب نکلتا نا. تو آپ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ انہیں پوچھیں کہ وہ کیا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور کس طرح چل رہے ہیں اور کہاں بیٹھ کے وہ نیریٹو بنایا گیا ہے. میں نے تو ان کا نام نہیں لیا. جی خلیل. سر مجھے نا آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں کچھ گول پوسٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. جی. آپ کہتے ہیں کہ جب نون لیگ نے حکومت چھوڑی تو وہ پیچھے چھوڑ دیتے کہ 169 یا 170 بلین کا پاور سیکٹر میں بیٹھنا جو اس کے آفس کی وجہ سے یا پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے نہیں انکریز کی. میں نے پاور کی بات نہیں کی. شبلی صاحب نے کی. آپ نے یہ کہا کہ 270 بلین یہ جو پچھلے کووڈ پلس جنوری کی جو ٹیرف انکریز نہیں ہوئی وہ 270 بلین ہم نے ہمارا جو اپنا بیک لاگ ہے وہ ہم نے کریٹ کیا. تو بیسیکلی جس چیز کے لیے آپ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہی آپ خود کر رہے ہیں پھر اس کے لیے کریڈٹ لے رہے ہیں. ایک سر سن رہے ہیں سوال سن رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ آپ LNG کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 21% سے 3.9% کے اوپر لائے. اس کے اوپر اگین کوئی کریڈٹ نہیں بنتا اس لیے کہ جب یہ پروجیکشنز ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہو رہی تھی. اس وقت یہ کلیئر تھا کہ LNG کے جو پروجیکٹ یہ 3 پروجیکٹ ہیں GPPs جو ہے ان کے لگنے کے بعد آپ کو اپنا فیول آئل کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. تو میں اگین آپ کا والا سوال بلاؤں گا کہ آپ نے 4% کے فنڈز کیوں استعمال کیا جبکہ جو GPPs LNG والے تھے وہ فل کیپیسٹی کے اوپر نہیں چل رہے تھے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ بالکل مین گریڈ کے اوپر اویلیبل ہے اینی ٹائم یا منیمم ٹائم کے اوپر سب سے کوئکلی وہ سسٹم میں آ سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو مجھے ان کا جواب دے لینے دے پہلے. کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر مجھے موقع نہیں. مجھے بھول جاتے ہیں ڈھیر سارے آپ سوال پھر بعد میں کر لینا. ڈھیر سارے سوال پوچھتے. یہ جو آپ نے سیکنڈ سوال پوچھا نا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے سوال پوچھا کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح سوال کو نہیں پوچھا. پچھلی گورنمنٹ نے جنریشن پلانٹس لگا دیے لیکن ٹرانسمیشن باٹل نیکس ختم نہیں کیے. یہ جو 3 بڑے پلانٹ ہیں LNG کے اور ایک چوتھا پلانٹ ہے یہ جو لگایا گیا یہ پہلے 3 پلانٹ جو ہیں یہ 500 kV کے گریڈ پہ ہیں. ان کو 220 پہ ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 500 گریڈ پہ جنریٹ کریں گے 500 kV کی لائن پہ ٹرانسمٹ کریں گے اور پھر واپس 220 اور 132 پہ ڈاؤن گریڈ کریں گے. ٹھیک اسٹیپ ڈاؤن کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریے کو آپ بجلی اس پلانٹ سے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ سیدھا نیشنل گرڈ پہ جا رہے ہیں. سو رزلٹ یہ ہوا کہ یہ 3 پلانٹس ایسی لوکیشنز پہ 500 kV گریڈ پہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ آپ کسی ٹیکنیکل بندے کو پوچھ لیں وہ آپ کو جواب دے گا کہ ابھی بھی کچھ لوکیشنز ایسی ہیں جیسے آپ کا بلوکی کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ سارے ایریا میں فرنس آئل کے پلانٹ چلانے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں.
وہیں پہ بلوکی کا 1200 میگاواٹ کا پلانٹ لگا ہوا ہے, لیکن وہ جا رہا ہے نیشنل گریڈ میں. سو جب تک یہ ٹرانسمیشن گریڈز ریموو نہیں ہوتے, کچھ پلانٹ سسٹم میں ایسے ہیں جن کو ٹرانسمیشن کی وجہ سے چلانا پڑے گا. گورنمنٹ نے پچھلے 1.5 سال میں 19 ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ریموو کیے ہیں اور اگلے 6 مہینے میں باقی بھی ریموو ہو جائیں گے. سو جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ 4% بھی کیوں چلا, آپ کا سوال جائز ہے, میں نے خود اکنالج کیا کہ آپ کا سوال کرنا بنتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمر پیک میں سارے پلانٹ پھر بھی چلتے ہیں, کیونکہ 2 مہینے ایسے آتے ہیں ہمارے کہ ہمیں پریکٹیکلی تمام کیپیسٹی چلانی پڑتی ہے. اور اسپیشلی اب جبکہ اس حکومت نے ایک بڑا بولڈ فیصلہ لیا کہ 4000 میگا واٹ وہ پرانے جینکو پلانٹس جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور پلانٹ چلتے چلتے کوئی نہیں ہے لیکن ان پہ خرچہ آتا ہے, ان کو بند کیا جا رہا ہے. ایفیشنسی بہت لو ہے, کاسٹ زیادہ ہے. سو اس کا تو جواب یہ ہو گیا. جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ جی پچھلی حکومت کو بلیم کرتے ہیں اور خود بھی وہی کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا فرق ہے. میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. پریویس گورنمنٹ میں پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا انڈسٹریل سپورٹ پیکج 3 روپے کا, ہر انڈسٹری کو 3 روپے ریٹ کم کر دیا گیا. لیکن اس 3 روپے کی سبسڈی کو بجٹ میں پرووائڈ نہیں کیا گیا, اور اس کا کانسیکوینس کیا ہوا, 146 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں چلے گئے. اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ جی کووڈ کے انوائرمنٹ میں پرائم منسٹر, ہمارے اس وقت پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریٹ انکریز نہیں کریں گے, یہ دونوں کا آپ موازنہ کر نہیں سکتے. رزلٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں بھی کاسٹ پاس آن نہیں کی گئی پوری, دوسرے کیس میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ دیکھیں. سر اب چنان بات رہتا ہے کہ اپنا 200 ارب کی جو کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈٹ پڑا, اس کا بالکل کوئی ذکر نہیں کرتے, جو پیورلی آپ کا ڈیسیجن تھا اور اس کی وجہ سے وہ بلڈ ہوا اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگین بہت اچھا آپ نے سوال کیا خلیق, آپ اکنامک رپورٹر ہو, آپ مجھے بتاؤ کہ اتنا اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ ہو, اتنا اوور ویلیوڈ کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ڈراپ ہو رہی ہیں بیکاز آف یور اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ, اور یہ گورنمنٹ آ کے اس کو فلوٹ کر کے ریئل ایکسچینج ریٹ پہ لائے, اور اس کا کانسیکوینس بالکل آیا, آلموسٹ 200 ارب روپے کاسٹ بڑھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ایکسچینج ریٹ نہیں ڈی لنک ہونا چاہیے تھا اور یہ کرنے کا ذمہ اس گورنمنٹ پہ آئے گا, تو ایز اے پرسن ود ڈگریز ان اکنامک ڈیولپمنٹ آئی کین ٹیل یو دیٹ از پیٹنٹلی رانگ. یہ جب ریئل ایکسچینج ریٹ کو آپ زبردستی ہولڈ کرتے ہیں تو جب وہ کھلتا ہے نا تو اس کا بہت ڈیمیج ہوتا ہے, اور یہ دنیا میں ڈزنز آف ایگزامپلز ہیں. سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے میجر میکسیکو کی, کہ آرٹیفیشلی ایکسچینج ریٹ کو آپ نے زبردستی ہولڈ کر کے رکھا, کئی سال ہولڈ کر کے رکھا. ایٹ سم پوائنٹ دا ڈیم بریکس. سو اگر آپ یہ کہیں کہ جب ڈیم بریک ہوا تو اس وقت جو شخص ادھر کھڑا تھا اس کا ذمہ ہے, یہ غلط بات. سر لیکن سائملٹینیسلی آپ نے جو انرجی کنزمپشن تھی اس کو نہیں بڑھایا, وہ اگر آپ بڑھاتے تو وہ کنزیوم ہو جاتی. آپ تو دیکھ رہے ہیں 20% تو 2 سال کا آپ کی انڈسٹری گروتھ جو ہے وہ ڈکلائن پر نیگیٹو پہ گئی. اس کا جواب میں اگر مجھے اجازت دیں. جی پلیز. سر مجھے اس کو کلوز کرتے ہیں, وہ ورلڈ اکنامک فورم کے لیے جانا. ایل این جی کو انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا, اس کی وجہ سے ہم 6.3% اور 11% چارج ہونا چاہیے. وہ جو کیبنٹ جس کا فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہ لکھا, ایکچوئل بیسس میں 11% نہیں لکھا ہوا, اور ایکچوئل آپ لیں تو وہ تو 1% ہے, اس سے بھی شاید کم بنتی ہے. اور اگر چلو اسی قانون کو مان لیں تو اگر پیٹرولیم پروڈکٹ, تو پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر تو کوئی اپنا لاس الاؤڈ ہی نہیں. کون سی پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر آپ لاس الاؤ کرتے ہیں؟ خلیق یہ now this is becoming a dialogue, so I'll try to be short. دیکھیں ہاں دیکھیں بات یہ ہے, میں نے اپنی جواب کے اینڈ پہ یہ کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں کہ یو ایف جی کو یونیفائڈ ہونا چاہیے, اور میں نے صرف یہ کہا کہ جس طریقے سے اوگرا نے یہ کیا ہے اس میں ہمیں ایک لیگل رکھنا نظر آ رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایل این جی پہ 11 ہی ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلی 3 سی سی آئیز میں 1.5 سال ہو گیا میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں, 11 نومبر کو بھی سی سی آئی ہوئی ہے جس میں ریپیٹڈلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, میں ایز پیٹرولیم پرسن بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انوملی ہمیں فکس کرنی پڑے گی. ایل این جی از ناٹ پیٹرول, ایل این جی از گیس.
जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे ये लीगल इश्यूज चलते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। जमहूरी हुकूमत आवाम के सामने जवाबदेह है। LNG से मुतालिक हक़ाइक़ के बरक्स खबरें चल रही हैं। माजी में महंगे मनसूबों की वजह से गर्दशी कर्जों का मसला पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में जारी थी और इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि